اعتکاف کے دوران کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز آپ نے ادا کرنی ہے۔ اگر تو آپ مسجد میں اعتکاف ادا کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کر پائیں۔ اگر تو آپ گھر میں اعتکاف ادا کر رہے ہیں یا مسجد میں، 5 وقت کی نماز آپ نے ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ نمبر 2، نماز تراویح۔ نماز تراویح رمضان المبارک میں نماز عشاء کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اس کی 8 سے لے کر 20 تک رکعت ہوتی ہے۔ نماز تراویح میں آپ پورا قرآن سنتے ہیں رمضان المبارک کے دوران۔ نمبر 3، نفلی عبادات۔ اعتکاف کے دوران آپ کو بہت سا وقت ملتا ہے کہ آپ نفلی عبادات ادا کر سکیں، تو اس لیے اعتکاف کے دوران آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نفلی نمازیں پڑھیں اور نفلی عبادات کریں۔ نمبر 4، ریڈ قرآن۔ اعتکاف کے دوران آپ قرآن پڑھیں۔ نہ صرف قرآن پڑھیں بلکہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ سے کیا بات کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ آپ قرآن پاک کی کچھ صورتوں کو یاد بھی کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی بھی کوشش ضرور کریں۔ نمبر 5، ریڈ حدیث۔ اس کے علاوہ آپ احادیث کی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور احادیث کا مطلب جان کر آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ کیسے آپ احادیث کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، میک دعا۔ اعتکاف کے دوران اپنے رب سے بہت سی دعائیں مانگنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی دعاؤں کو یاد بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نمبر 7، میک ذکر۔ اعتکاف کے دوران آپ بہت سا وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہ سکتے ہیں، اور اعتکاف کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مسجد میں آئے ہیں یا اپنے اعتکاف کی جگہ پر بیٹھے ہیں، اور اللہ کو یاد کرنے سے آپ کا جو تقویٰ کا لیول ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے اپنے رب کو ہمیشہ یاد کیا کریں۔ نمبر 8، ٹیچنگ اینڈ لرننگ۔ یہ بات صحیح ہے کہ اعتکاف کے دوران آپ غیر ضروری گفتگو نہیں کر سکتے، آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ ایک دوسرے کو قرآن پاک یا احادیث سکھائیں گے یا سیکھیں گے تو یہ ایک بہت ہی اچھا عمل کنسیڈر ہوگا اگر آپ ایک دوسرے کو قرآن پاک احادیث سکھائیں اور سیکھیں گے۔